तमाम सुनने और देखने वालों को जावेद अली सलीमी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं करोड़ लालिसन में स्कूलों के असातिज़ा के एहतजाज के मनाजर और स्कूलों की निजकारी के मुतल्लिक होश उड़ा देने वाले हक़ाइक़ पर मबनी एक तहकीकाती रिपोर्ट। दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे फेसबुक न्यूज़ चैनल्स को लाइक और फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। स्क्रीन पर जो मनाजर देख रहे हैं ये करोड़ लालिसन के असातिज़ा के हैं जो अपने और हमारे बच्चों के मफादात की हिफाजत के लिए इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं इसकी वजह से अगले चंद माह तक हमारे असातिज़ा का मुतासर होना तो तय है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसकी बदौलत आप या आपके बच्चे मुतासर नहीं होंगे तो इस सोच पर खुश होने से पहले हमारी मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट देखना मत भूलें, क्योंकि इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आने वाले वक्त में आपके साथ हुक्मरान कौन सा घिनौना खेल खेलने जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत बेहतर तालीमी सहूलियात के नाम पर 1000 स्कूलों को NGOs के हवाले करने जा रही है और यहाँ तक कि आने वाले चंद सालों में ये तादाद मज़ीद बढ़कर पूरे पाकिस्तान तक फैला दी जाएगी। इसी अदारा जिसे इब्तदाई तौर पर मुल्तान, DG खान व मुजफ्फरगढ़ समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 35 सरकारी स्कूल पहले दिए जा चुके हैं ने मुस्तकबिल में हमारे तमाम हाई व मिडल स्कूलों का मुकम्मल कंट्रोल अपने मातहत करना है और यही अदारा तय करेगा कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और किस माहौल में पढ़ाना है। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने इशारा दिया है कि निजी शोबा और फलाही तंजीमों के साथ मिलकर सरकारी स्कूलों में तालीम के म्यार को बुलंद करने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान के 6 रुकनी वफ़द से गुफ्तगू करते हुए ये बात की, जिसने मुस्लिम हैंड्स के चेयरमैन सैयद लख्त हसनैन की क़यादत में इतवार को वज़ीर आला हाउस में इनसे मुलाकात की थी। मुस्लिम हैंड्स के वफ़द की तरफ से वज़ीर आला को तंजीम की सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग देते हुए चेयरमैन ने कहा कि मुस्लिम हैंड्स पंजाब में 117 स्कूल जो हुकूमत पंजाब की तरफ से इनको हैंड ओवर किए जा चुके हैं को चला रही है। इनमें से 18 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हैं जबकि 35 मॉडल स्कूल भी हैं। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब के 1000 स्कूलों को मज़ीद मुस्लिम हैंड्स के हवाले करने का हुक्म दिया है। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को ये हुक्म भी दिया है कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर हुकूमत पंजाब और तंजीम के दरमियान मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत करने के इंतजामात मुकम्मल करें। इसी इजलास में यतीम खानों को मुस्लिम हैंड्स के हवाले करने के मुतल्लिक तजवीज़ पर भी गौर किया गया, लेकिन अंदर की कहानी के मुताबिक मुस्लिम हैंड्स के वफ़द ने इस तजवीज़ पर ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार नहीं किया, जिसकी वजह से यतीम खानों के मुस्लिम हैंड्स के हाथ में दिए जाने वाले मामलात पर चंद जुमलों के अलावा कोई बात सामने नहीं लाई जा सकी। ये सब आपको इसीलिए बता रहे हैं कि यही वो मुलाकात है जिसकी वजह से आज हमारे असातिज़ा सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। मुस्लिम हैंड है क्या, ये किन मकासद के तहत काम कर रहा है, ये बहस अपनी जगह अहम है, लेकिन इस वक्त बात इन तालीमी अदारों की जा रही है जिनको इस अदारा के मातहत करने का ऐलान किया जा रहा है। ये अदारा मुस्लिम हैंड शहबाज शरीफ के बतौर वज़ीर आला पंजाब दौरे इक़्तिदार के दौरान इस वक्त कौम की नज़रों के सामने आया है, जिस वक्त पंजाब के 117 सरकारी स्कूलों को इस अदारा की तहवील में दे दिया गया और ये ऐलान किया गया कि यह अदारा दानिश स्कूल की तर्ज पर इन 117 स्कूलों के तालीमी अदारों की असर नौ तामीर करवाएगा और यहाँ के तालीमी माहौल को अवाम की उम्मीदों के मुताबिक बनाने के लिए अपनी तमाम सलाहियत बरूए कार लाएगा। लेकिन देखने में यही आया है कि सवाए मनपसंद स्टाफ की भर्तियों के और रिटायर्ड फौजी अफसरों को इन अदारों में बतौर हेड खपाने के इनके तालीमी अदारों में कोई काबिल ज़िक्र तब्दीली अवाम ने अब तक न महसूस की न देखी है। तो मुस्लिम हैंड एक ऐसी NGOs है जिसके तहत इब्तदा में स्कूलों के टीचर्स की ट्रेनिंग करवाई गई। लफ्ज़ों में टीचर्स की ट्रेनिंग के नाम पर पंजाब हुकूमत के अरबों रुपए के फंड्स से अपने और आला ऑफिसरान के बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए मुस्लिम हैंड की खिदमात अजीम तर हैं। हमारे ऑफिसर्स को इस कदर इनकी खिदमात पसंद आई कि हमारे वज़ीर आला पंजाब जो पहले से दानिश स्कूल बनाने की वजह से मकबूलियत हासिल कर चुके थे ने हमारे पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मौजूद वो अदारे जिनकी पोजीशन पहले ही बेहतर थी को इस अदारा के सुपुर्द कर दिया और आवाम को गुमराह करने के लिए कहा गया कि हम इन अदारों को दानिश स्कूल बनाने जा रहे हैं।
چونکہ عوام دانش اسکولوں کی تشہیری مہم کے زیر اثر آ چکی تھی کہ وہاں زیر تعلیم تمام بچوں کو ہر وہ سہولیات دی جا رہی ہیں جس کا کوئی باپ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر ان کے علاقہ کا اسکول بھی دانش بن جاتا ہے تو یقینی طور پر ان کا بچہ بھی اسی کی بدولت بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کرنے کی پوزیشن پر آ جائے گا، اور باعزت طور پر ڈی سی لیول کا کوئی افسر نہ بھی بنا تو تحصیلداری تو پکی نظر آ رہی۔ لیکن اسکول ہینڈ اوور ہوتے ہی پہلی قسط میں اسکول کا تمام سٹاف تبدیل کر دیا گیا، اور جو خواتین چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ اسکولوں میں ہیڈ کر رہی تھی ان کو اسکولوں میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ میں نے جب ان اسکولوں کے سابقہ اور موجودہ رزلٹ پر نظر ڈالی تو مجھے یہی محسوس ہوا کہ ہمارے وہ بچے جو ٹیچرز بن کر سرکاری اسکولوں میں پڑھا کر اپنے حالات سدھارنے کا خواب دیکھ رہے تھے، حقیقت میں ان سے یہ چھوٹا سا خواب بھی چھین لیا گیا۔ یہاں مرد ہیڈ ریٹائرڈ آرمی آفیسر لگائے گئے تھے اور خواتین ہیڈ جو اچھا لگا تابع دار نظر آیا اسی کو وہاں مقرر کر دیا گیا تھا۔ صرف یہی نہیں ختم ہوتی بلکہ بات اس سے بھی آگے کی ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے بڑے بڑے اداروں کے پاس ایکڑوں کے حساب سے زمینیں موجود ہیں، اور نجی طور پر جو بھی ادارے بن رہے ہیں ان کے مسائل و مشکلات میں یہ بات شامل ہے کہ ان کے پاس زمین نہیں ہے۔ اگر زمین خریدتے ہیں تو اس پہ اخراجات بہت زیادہ آتے ہیں۔ اس تعلیمی ڈرامہ بازی کا مقصد ایسے اداروں کو اپنی تحویل میں لینا ہے جن کے پاس وسائل بھی ہیں اور زمین بھی ہے، دوسرے لفظوں میں جوتے بھی عوام کے اور سر بھی عوام کے، اور ہم تو کھائیں گے لڈو۔ یہی کہاوت کے تحت عوام کے ٹیکسوں پر جو رقم تعلیم کے نام پر اداروں کو دی جا رہی ہے، ان اداروں کے نام نہاد این جی اوز کے ماتحت جانے سے تمام وسائل انہی کے زیر استعمال ہو جائیں گے۔ ان کی مرضی جہاں چاہیں خرچ کریں اور نہ کریں تو ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ حکومتوں کی نجکاری کی تاریخ کوئی نئی نہیں ہے، عوام بھی بنا سوچے سمجھے مستقبل کی پلاننگ پر غور کیے نجکاریوں کے نعرے کی حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے ماضی میں ہم نے بھی جی سی پی کارپوریشن، گھی کارپوریشن آف پاکستان کی نیلامی کی حمایت کی تھی، کیونکہ ہمیں لگتا تھا کہ مل ملازمین پاکستان پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ جس وقت جی سی پی گھی کارپوریشن آف پاکستان کو نیلام کر دیا گیا، اس وقت 2.5 کلو والے گھی کے ڈبے کی قیمت 62 روپے اور جبکہ 5 کلو والے گھی کے ڈبے کی قیمت 105 روپے تھی۔ لیکن جی سی پی کی نیلامی کے 1 ماہ کے بعد گھی کی قیمت اس قدر اضافہ پر چلی گئی کہ ہم نے یہی گھی 50 روپے کلو خریدا۔ بے نظیر بھٹو کے دور میں جس وقت کوٹدو پاور پلانٹ کی نجکاری کی گئی، اس وقت قوم کو بتایا گیا تھا کہ نجی کمپنیوں سے ہونے والے معاہدے کی بدولت 2020 تک بجلی کی قیمتیں اس قدر بڑھ جائیں گی کہ عوام کو اپنی روٹی سے زیادہ فکر بجلی کے بل ادا کرنے کی ہوگی۔ اگر آپ موجودہ حالات کے مطابق تعلیمی ماحول پر نظر ڈالیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے بچے جو سرکاری اداروں میں پڑھتے ہیں ان کی نسبت پرائیویٹ اسکولوں کے پڑھنے والے بچے بہتر صلاحیات کے مالک نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر تھوڑی سی تحقیق کی جائے تو نظر آ جاتا ہے کہ سرکاری اسکولوں میں 50 سے 70 طلباء و طالبات کے لیے ایک ٹیچر، جبکہ پرائیویٹ اسکولوں میں کل بچوں کی تعداد ہی 200 ہوتی ہے، اور ان کو پڑھانے کے لیے آدھے سے زیادہ سٹاف تو گھر کے افراد پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگر 1-2 ٹیچر درکار ہوں تو ٹیچر ایم اے پاس اور تنخواہ 10,000 سے بھی کم۔ سوچیں، جو باپ 16-17 برس اپنے بچے اور بیٹی کو لاکھوں روپے خرچ کر کے پڑھاتا ہے، جب تعلیم مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بچے کو ملتا ہے مالٹے کا چھلکا اور اصل مال سود سمیت کھا جاتا ہے سرمایہ دار یعنی سکول کا مالک ہی نہیں۔ اگر پرائیویٹ اسکولوں کا سرکاری اسکولوں کے بچوں کے ساتھ ہائی لیول کے طلباء کے رزلٹ میں مقابلہ کیا جائے تو مجھے یہ کہنے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں ہر ایک پوزیشن سرکاری اسکولوں کے بچوں کو ہی ملتی ہے۔ یاد رکھیے، 5ویں تک کے بچوں کی نسبت 6 اور 7ویں کلاس کے بچوں کو پڑھانا انتہائی مشکل کام ہے۔ یہی وہ دور ہوتا ہے جہاں پنجاب کے 75% بچے پرائیویٹ اسکولوں سے سرکاری اداروں میں پہنچ جاتے ہیں، اور یہی تعلیم کا وہ دور شروع ہوتا ہے جسے ہم میچور تعلیمی ماحول والا دور مانتے ہیں، اور اس دور میں سہولیات کا فقدان ہمارے بچوں کی صلاحیات کو متاثر کرتا ہے۔ سہولیات جو حکومت کو اپنے اداروں میں فراہم کرنا ہوتی ہیں، قصور حکومت کر رہی ہے اور ہم تمام ملبہ اداروں کے اساتذہ پر ڈال رہے ہیں۔ اگر تمام تعلیمی ادارے حکومت پنجاب نجی سسٹم کے ماتحت کرتے ہوئے ان اداروں کو مکمل کنٹرول دے دیتی ہے تو اس کی بدولت اساتذہ کا متاثر ہونا طے ہے۔ لیکن حقیقت میں سوال تو یہ بھی بنتا ہے کہ کیا عام آدمی بھی اس کی وجہ سے متاثر ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، سب سے بڑا اثر تو یہی پڑے گا کہ ہماری بچیاں اور ہمارے بچے جو ٹیچر بن کر عوام کی خدمت کے ساتھ اپنے معاشی معاملات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ان کی آنکھوں میں سجا ہوا یہ خواب ان
افراد کے ہاتھوں میں چلا جائے گا جو اپنی دولت کے بل بوتے پر پہلے ہی پاکستان کی 92% آبادی کو اپنے وسائل کے ذریعے رونتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ آج ہمارے سامنے صرف ملازم پیشہ طبقہ اور زراعت سے وابستہ افراد ہی ہیں جن کی بدولت ہمارے بازاروں کی رونقیں قائم ہیں۔ ان میں سے اسکولوں کے اسٹاف کو نکال دیا جائے گا۔ جو بات میں بول رہا ہوں آپ یہ سب 2025 کے بعد اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ یاد رکھیں 2030 تک ان اداروں کو اس حد تک خود مختاری دے دی جائے گی کہ یہ ادارے بجائے حکومت سے لینے کے الٹا حکومت کو ٹیکس کی مد میں بڑی رقوم دینے کی پوزیشن میں پہنچ چکے ہوں گے۔ اب یہاں میں جو بات کر رہا ہوں شاید کسی دوست کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو اسے مزید بہتر انداز میں یوں سمجھایا جا سکتا ہے کہ اس وقت ہمارے امتحانی بورڈ خود مختار ہیں۔ انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے وسائل بنانے کا گر سیکھ لیا ہے۔ آپ کے بچے کا امتحان لینے سے قبل یہ ادارہ امتحان کے تمام اخراجات حکومت وقت کے ٹیکسز سمیت طلباء و طالبات سے وصول کر لیتا ہے اور مزید منافع کے لیے اینول میں ہزاروں کی تعداد میں بچوں اور بچیوں کی سپلیاں لگا دی جاتی ہیں۔ ان کے نمبروں میں کمی کر کے میرٹ سے نیچے کر دیا جاتا ہے۔ وہ پاس تو ہو جاتے ہیں لیکن نہ ہونے کے برابر اب سہولت فراہم کی جا رہی ہے تاکہ لوٹا جائے مزید طلباء و طالبات کو کہ سپلی ہے یا نمبر کم ہے دوبارہ کوشش کر لیں۔ ان نامراد طلباء و طالبات سے مزید کروڑوں روپے نکلوائے جاتے ہیں۔ کوئی ہے جو اس ادارہ کو لگام ڈال سکے، عوام کو ان کی لوٹ مار سے بچا سکے؟ یقیناً نہیں۔ انہی کی خدمات نے حکومت کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اگر والدین ہر سال ہزاروں روپے امتحانات کی مد میں دے سکتے ہیں تو ماہانہ مد میں 1000 ان سے لینا کون سا مشکل کام ہے؟ رکھے تعلیم، صحت اور ذرائع آمد و رفت کی سہولیات فراہم کرنا حکومت وقت کا فرض ہے۔ اسی لیے حکومت ہم سے ٹیکس لیتی ہے۔ مجھ سمیت پاکستان کا کوئی شہری ایسا نہیں جو ٹیکس نہ دیتا ہو۔ آپ کے ماہانہ اخراجات اگر 10,000 بھی ہیں تب بھی آپ اپنی حکومت کو 3,000 کم سے کم ٹیکس سامان کی خرید و فروخت کے دوران دے رہے ہو۔ آپ کا حق ہے کہ آپ کے بچوں کو تعلیم مفت ملے، صحت، صفائی، پانی کی سہولیات مفت ملے، سڑکوں پر سفر کے دوران کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ لیکن یہاں برملا کہا جا رہا ہے کہ ہم عوام کو مزید سبسڈی نہیں دے سکتے۔ کون سی سبسڈی؟ کیسی سبسڈی؟ کیونکہ آپ سبسڈی نہیں دے رہے بلکہ ہماری جیبوں سے ہماری جمع پونجیاں کھینچ رہے ہو تاکہ تمہاری عیاشیاں قائم رہیں۔ ایوان وزیر اعظم، ایوان صدر و پارلیمنٹ میں اربوں کے اخراجات و آفیسر شاہی کی عیاشیوں کا بوجھ برداشت کیا جا سکتا ہے۔ 5 برس ایوان میں مسلط ہونے والوں کا اربوں روپے کا کھانا ان کو بوجھ نہیں نظر آتا۔ مفت بجلی جلا کر قوم سے اس کی پوری قیمت نکلوانا ان کو بوجھ نظر نہیں آتا۔ نہ ہی ان کو اداروں کے دفاتر میں رات دن اے سی جلا کر بیٹھنے والوں کے اخراجات بوجھ نظر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ آلو پیاز کی قیمت کم کرنے کے لیے چھاپے مارنے والے اے سی اور ڈی سی کو کروڑوں روپے کی لگژری گاڑیاں فراہم کرنا اور ان کی پیٹرول کے اخراجات فراہم کرنا ان کو بوجھ نہیں لگتا۔ غریب عام آدمی کے بچوں کو پڑھانے والا استاد ان کو بوجھ لگ رہا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ استاد اپنے بچوں کو اپنے سکول میں کیوں نہیں پڑھاتا تو ان کے لیے میں ایک مثال ہوں۔ ایک آفیسر کا بیٹا، ایک ٹیچر کا خامند، میرے بچوں نے BA تک کی تعلیم حاصل کی ہے اور اول و آخر انہی اداروں میں رہ کر یہ تعلیم حاصل کی ہے جہاں ان کی والدہ ٹیچر تھیں۔ میں خود بھی ایک ادارے میں موجود آفیسر کا بیٹا تھا لیکن میں نے فیڈرل گورنمنٹ ٹیکنیکل ہائی اسکول تارکاباد راولپنڈی میں تعلیم حاصل کی اور یہ وہی سکول ہے جہاں پر موجودہ چیف آف دا آرمی اسٹاف کے والد پرنسپل ہوا کرتے تھے۔ ان کا بھائی پرویز منیر ہمارا ٹیچر تھا۔ ضروری نہیں کہ ہر بچے کی تدریسی صلاحیت ایک جیسی ہوں۔ ہر پھول حسن بے مثال رکھتا ہے لیکن یہ کہیں نہیں لکھا گیا کہ پھول یکساں رنگ و بو اور خوشبو بھی رکھتے ہیں۔ اگر قدرت نے نباتات، شجروں، پرند و چرند کو یکساں نہیں بنایا تو اس نے انسان کو بھی پیدا کرتے ہوئے یکساں صلاحیات و نصیب کے ساتھ نہیں بھیجا۔ لیکن چوک میں موجود پھل فروش و دکاندار ہو یا کسی بھی ادارے کا سربراہ، ہر ایک کو اس کے نصیب کا رزق ملتا ہے۔ جو جتنی محنت کرتا ہے اتنا فائدہ بھی حاصل کرتا ہے۔ اگر آپ کو آپ کی صلاحیات سے کم رزق مل رہا ہے تو اسے سامنے رکھتے ہوئے اچھا رزق کمانے والوں کے لیے برا مت سوچیں۔ ممکن ہے کل آپ یا آپ کا بچہ وہیں آ پہنچے جہاں آپ کو سوچنا پڑے کہ کاش میں گزرے وقت میں کشتیوں کو ڈبونے والوں کا
रास्ता रोकता, दरिया में इनको उतरने ना देता, इनके हाथ रोकने की कोशिश करने वालों में से एक होता तो आज मेरे नसीब में भी वो सब आ जाता जो डूबने वाले अपने साथ ले गए हैं। इससे कबल के हुक्मरान इन सरमायादारों के साथ मिलकर हमारे तालीमी अदारों का तिया पांचा करना शुरू कर दें। उठें और इन असातिज़ा के साथ मिलकर आवाज़ उठाएं कि हमें हुक्मरानों से प्यार नहीं, अपने बच्चों से प्यार है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल से प्यार है। और जो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल स्याह करने की कोशिश करेगा, तारीख करने वालों के हाथ भी तोड़ेंगे और उनका मुस्तकबिल भी बर्बाद करेंगे, क्योंकि हम हैं अवाम।